गाड़ी जालंधर के रेलवे स्टेशन से आगे निकल आई थी। अब अमृतसर का स्टेशन आ रहा था। मुझे अमृतसर के स्टेशन पर ही उतरना था। जिस डिब्बे में मैं बैठा था वो हिंदू सिख मुसाफिरों से भरा हुआ था। ये 3rd क्लास का डिब्बा था। सब मुसाफिर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। सिर्फ एक मुसाफिर इस डिब्बे में ऐसा था जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे घूर कर देख लेता था। ये आदमी सिख नहीं था। अगर सिख नहीं था तो जाहिर है हिंदू होगा, क्योंकि पाकिस्तान बन जाने के बाद मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान नहीं रहा था। इस आदमी की उम्र 50-55 बरस के करीब होगी। सर के बाल सफ़ेद हो रहे थे। आंखों पर मोटे शीशों की ऐनक लगी थी। खद्दर का मैला सा तंग पाजामा पहना हुआ था। खद्दर के कुर्ते के ऊपर सदरी पहन रखी थी। सदरी के ऊपर की जेब के साथ इंडियन पिन लगा था। निचली जेब में रखी पॉकेट बुक का ऊपर वाला हिस्सा साफ नज़र आ रहा था। ये हिंदू यकीनन इंडिया की खुफिया पुलिस यानी CID का आदमी था। शायद वो दिल्ली से ट्रेन में मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि मुझे याद है जब जालंधर के स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी तो मैं प्लेटफॉर्म वाली खिड़की में से सर बाहर निकाले देख रहा था। इस आदमी को मैंने ट्रेन के एक डिब्बे से निकलकर अपने डिब्बे की तरफ आते देखा था। इसका साफ मतलब था कि वो दिल्ली से मेरे पीछे लगा हुआ था। मेरे पास बाकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट था और इस पर वीज़ा भी लगा हुआ था, मगर वीज़ा सिर्फ दिल्ली शहर का लगा हुआ था। मैं दिल्ली शहर से बाहर नहीं जा सकता था। मैंने कानून शिकनी की थी और दिल्ली शहर से ट्रेन में सवार होकर अमृतसर की तरफ चल पड़ा था। आखिर मैंने कानून शिकनी क्यों की थी, इसका जवाब मेरी ज़िंदगी की वो हैरत अंगेज़ जज्बा हुब्बुल वतनी, कौमी हमीयत और जज्बा गैरत में डूबी हुई सच्ची दास्तान है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये ज़माना पाक भारत जंग 1965 से 1 साल पहले का ज़माना था। मशरकी पंजाब में खालिस्तान की तहरीक की वजह से भारत की हुकूमत ने पंजाब के शहरों का वीज़ा देना बंद कर रखा था। चनांचे मैंने दिल्ली शहर का वीज़ा लगवा लिया। वजह दिल्ली शहर की दरगाहों और तारीख़ी मकामात की सैर व सियाहत लिखी। दिल्ली में मेरे वाले साहब के एक दोस्त सिंगर मशीनों की मरम्मत का काम करते थे। मैं सीधा उनके पास पहुंचा। भारतीय बॉर्डर की चेक पोस्ट वालों को मैंने वालिद के इस दोस्त का नाम और एड्रेस गलत लिखवाया था। उसकी वजह यह थी कि मैं दिल्ली की सैर व सियाहत के लिए भारत में दाखिल नहीं हुआ था। मेरा एक ख़ास मिशन था और मुझे दिल्ली से बग़ैर वीज़े के अमृतसर जाना था, और ये भी मालूम नहीं था कि मुझे कितने दिन कितने महीने गैर कानूनी तौर पर इंडिया में रहना होगा। मेरा मिशन एक मुक़द्दस मिशन था। ये मिशन क्या था ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। मैं नहीं चाहता था मेरे वक्त मुकर्रर पर भारत से वापस पाकिस्तान न जाने की सूरत में पुलिस मेरे वालिद के दोस्त को गिरफ़्तार करे या उसे तंग करे। मेरे वालिद साहब के इस दोस्त का नाम ज़हरुद्दीन था और चांदनी चौक में उसकी एक छोटी सी दुकान थी जहां वो सिलाई मशीनों की मरम्मत का काम करता था। उसको मैंने बिल्कुल ना बताया कि मैं असल में किस मिशन को लेकर भारत आया हूँ। उससे बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। इस शरीफ आदमी के पास मैं 2 दिन रहा और पंजाब और इंडिया के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल करता रहा, क्योंकि इससे पहले मैंने अमृतसर, मजेठ, वीर का बटाला, गुरदासपुर और कत्थू नगल के सिवा इंडिया का कोई भी इलाका नहीं देखा था। जब पाकिस्तान बना तो इस वक्त मेरी उम्र यही कोई 12-13 साल की होगी और मैं अपने कस्बे मजेठ के एक हाई स्कूल में पढ़ रहा था। मेरी वालदा फौत हो चुकी थी। मेरी एक छोटी बहन थी। वालिद साहब ने दूसरी शादी नहीं की थी। उन्होंने हम दोनों बहन भाइयों को पढ़ा लिखा कर लायक बनाना और हमें बाप के साथ साथ वालदा की शफ़क़त भी अता करना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। जब पाकिस्तान बन गया और मशरकी पंजाब में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया तो हम भी एक काफ़िले में शामिल होकर मजेठे निकल पड़े। पाकिस्तान पहुंचने से पहले हम पर क्या बीती, ये मेरी सच्ची दास्तान की असल बुनियाद है जो मैं आपको ज़रा आगे चलकर बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान आने के बाद मैं दोबारा कभी इंडिया नहीं गया था। अब मैं वापस अपने वालिद साहब के दोस्त ज़हरुद्दीन के पास जाता हूँ।
جس سے میں نے ریل گاڑیوں کے اوقات وغیرہ کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کی۔ میرے پاس اتنی ہی انڈین کرنسی تھی جتنی کرنسی کی قانونی طور پر مجھے اجازت تھی۔ میرا مشن ایسا تھا کہ مجھے دلی سے نکلنے کے بعد اپنی تمام ضروریات جائز اور ناجائز طریقوں سے خود ہی پوری کرنی تھی۔ اس وقت میں 24-25 سال کا صحت مند بھرپور جوان تھا۔ میں نے جان بوجھ کر شلوار قمیض نہیں پہنی کیونکہ اس زمانے میں بھی مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا تھا، اگرچہ ابھی یہ ہمارا قومی لباس نہیں بنا تھا۔ میں لاہور سے ہی پرانی مگر مضبوط کپڑے کی بنی ہوئی ولایتی جینز ٹائپ کی پتلون اور اسی رنگ کی مٹیالی سی جیکٹ پہن کر چلا تھا۔ پاؤں میں جوگرز شوز پہنے ہوئے تھے۔ دلی میں آ کر میں نے دیکھا کہ وہاں بھی نوجوانوں میں اسی قسم کا ہپی ٹائپ کا رف ٹف لباس بڑا مقبول تھا۔ اس لباس سے یہ بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے یا ہندو ہے۔ ظہر الدین کے گھر میں 2 دن کے رہنے کے بعد میں نے ایک روز انہیں کہا کہ میں جامع مسجد دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہاں سے میں سیدھا دلی کے ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ میں نے پہلے سے معلوم کر لیا تھا کہ امرتسر جالندھر کی طرف گاڑی کس وقت چلتی ہے۔ میں نے اسٹیشن پر آ کر امرتسر کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب گاڑی پلیٹ فارم پر لگی تو میں بھی دوسرے مسافروں کی طرح 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں بیٹھ گیا۔ یہ موسم ایسا تھا جس کو ہمارے پنجاب میں خوش بہار کا موسم کہتے ہیں، یعنی مارچ کے مہینے کا موسم۔ میں پاکستان میں ہی تھا تو 1-2 بارشیں بھی ہو گئی تھیں جس سے موسم میں خنکی آ گئی تھی۔ دلی میں بھی موسم خوشگوار تھا۔ گاڑی امرتسر کی طرف چل پڑی۔ دلی کے بارے میں نے سنا بھی تھا اور اسکول کی کتابوں میں پڑھا بھی تھا کہ وہاں مسلمان بادشاہوں نے کئی سال تک حکومت کی ہے اور وہاں مسلمانوں کی بڑی یادگار عمارتیں، محل اور قلعے ہیں، مگر میں نے سوائے جامع مسجد کے اور کچھ نہ دیکھا۔ میرا مشن ایسا تھا کہ میرا دھیان اپنے آباء و اجداد کی تاریخی عمارتوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جامع مسجد میں بھی ایک دن نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ میں کوئی نمازی پرہیزگار نوجوان نہیں تھا۔ پاکستان میں کبھی کبھار ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مجھے نماز پڑھنی آتی بھی نہیں تھی، مگر دلی کی جامع مسجد میں خدا کے حضور سجدہ ریز ہو کر اپنے مشن کی کامیابی کے لیے ضرور دعا مانگنا چاہتا تھا۔ جب وہاں گیا تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ نمازی پہلے سے ہی موجود تھے۔ میں بھی وضو کر کے ان کے پیچھے بیٹھ گیا۔ نماز کے بعد ہاتھ پھیلا کر آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ وہ مجھے میرے مشن میں کامیاب کرے، وہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں اپنے مرحوم باپ کی روح کو سکون پہنچا سکوں۔ میں جامع مسجد کی عظمت اور شان و شوکت دیکھ کر حیران ضرور ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ اتنی عظیم الشان مسجد بنانے والے مسلمان اسے ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر کیوں چلے گئے، کیونکہ میں نے دلی میں دیکھا تھا کہ مسلمانوں کی حالت ہندوؤں کے مقابلے میں اتنی اچھی نہیں تھی۔ گاڑی امرتسر کی طرف دوڑی جا رہی تھی۔ ایکسپریس ٹرین تھی، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ اس کی رفتار کافی تیز تھی اور وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ پاکستانی پاسپورٹ میری جیب میں تھا اور اس پر صرف دلی کا ویزا لگا ہوا تھا۔ اگر پولیس کا کوئی آدمی میری چیکنگ کرتا تو مجھے گرفتار کر سکتا تھا، کیونکہ میں نے ویزے کے بغیر مشرقی پاکستان کے شہروں کی طرف جا رہا تھا۔ کئی بڑے شہروں کے اسٹیشن آئے، گاڑی وہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتی اور پھر آگے روانہ ہو جاتی۔ اسی طرح سفر کرتے کرتے گاڑی پنجاب میں داخل ہو گئی، لدھیانہ آیا اور گزر گیا، پھر جالندھر کے اسٹیشن پر گاڑی رکی۔ مجھے دلی سے چلتے وقت ہی اس بات کا دھڑکا لگا تھا کہ کہیں کوئی خفیہ پولیس کا آدمی میرے پیچھے نہ لگا ہو۔ جالندھر شہر سکھوں کا شہر تھا۔ پلیٹ فارم پر تقریباً سبھی سکھ ہی سکھ نظر آ رہے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ادھیڑ عمر ہندو کو دیکھا کہ پچھلے کسی ڈبے سے نکلا اور ہمارے ڈبے میں داخل ہو گیا۔ میں نے کوئی خیال نہیں کیا، لیکن جب گاڑی چلی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھور کر دیکھ لیتا ہے۔ یہ وہی ہندو تھا جو اب بھی میرے ڈبے میں دوسرے مسافروں کے ساتھ کونے میں بیٹھا کسی وقت مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگتا تھا، جس کا ذکر میں اپنی داستان کے شروع میں کر چکا ہوں۔ جب میرے دل میں خیال پختہ ہو گیا کہ یہ شخص ضرور خفیہ پولیس کا آدمی ہے تو پہلا رد عمل مجھ پر یہ ہوا کہ میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں پاکستان میں نہیں تھا، اپنے ملک میں نہیں تھا، بلکہ دشمن ملک میں تھا، ہندو سکھوں کے ملک میں تھا، جہاں کے مسلمان شہریوں کی کوئی عزت اور آبرو نہیں تھی۔
پاکستانی مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویزا پاسپورٹ رکھنے کے باوجود بھارتی پولیس جن پاکستانی مسلمانوں کو چاہے پکڑ کر تھانے لے جا سکتی تھی۔ میں نے ایسے کئی واقعات سنے تھے کہ بھارتی پولیس کسی پاکستانی مسلمان کو دلی، بمبئی یا کسی دوسرے شہر میں یوں ہی پکڑ کر تھانے لے گئی اور پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ عام طور پر بھارتی پولیس ایسے پاکستانیوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر انہیں جیلوں میں بند کر دیتی اور ان پر اس قدر تشدد کیا جاتا کہ وہ جیل میں ہی سسک کر مر جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب مجھے یقین سا ہو گیا کہ یہ ادھیڑ عمر کا نہرو کٹ صدری والا ہندو CID کا آدمی ہے اور میرے پیچھے لگا ہوا ہے تو میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ میرا پہلا رد عمل تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا دھیان اپنے خدا کی طرف اور اپنے مشن کی طرف کر لیا۔ میرا آدھا خوف دور ہو گیا کیونکہ میں جان کی بازی لگا کر پاکستان سے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے نکلا تھا اور دل میں یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ اپنے مشن کی تکمیل سے پہلے مجھے مرنا نہیں ہے اور اگر مرنے کا وقت آ گیا تو 6-7 کافروں کو مار کر مروں گا۔ خدائے ذوالجلال اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کامل نے مجھے حوصلہ دیا اور میرے دل میں خوف بالکل نکل گیا۔ اب میں اس خفیہ پولیس والے ہندو سے بچ کر نکلنے کی ترکیبوں پر غور کرنے لگا۔ اتنا مجھے معلوم تھا کہ یہ شخص اچانک مجھے نہیں پکڑے گا کیونکہ ایسا وہ جب چاہے کر سکتا ہے۔ اس کا اپنا ملک تھا، اپنی حکومت اور اس کی اپنی پولیس تھی جو ٹرین کے ساتھ ساتھ بھی سفر کر رہی تھی۔ اس کے اپنے ہندو سکھ لوگ تھے۔ اگر وہ مجھے پکڑ کر صرف یہ اعلان کر دے کہ میں پولیس کا آدمی ہوں اور یہ لڑکا پاکستان کا جاسوس ہے تو ڈبے کے سارے مسافر نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ ہو جائیں گے بلکہ مجھ پر حملہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ابھی تک اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اصل میں وہ میری نگرانی کر رہا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں ویزے کے بغیر امرتسر کی طرف کہاں جا رہا ہوں اور کس سے ملنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھی جاسوس کہاں کہاں پر ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس پر خفیہ پولیس کے آدمی ہونے کا ذرا بھی شک ہو، مگر اس کی بار بار مجھے گھور گھور کر دیکھنے سے مجھے نہ صرف اس پہ شک ہوا تھا بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ CID کا آدمی ہے، جو بعد میں سچ ثابت ہوا۔ اس وقت دن ڈھل رہا تھا۔ گاڑی کی دونوں جانب دور دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں میں دن کی روشنی مان پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی ایک چھوٹے سے اسٹیشن سے تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ پلیٹ فارم کے آخر میں ایک تختے پر ہندی میں کسی اسٹیشن کا نام لکھا ہوا تھا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سکھ مسافر سے پوچھا کہ یہ کون سا اسٹیشن گزرا ہے تو اس نے کہا مانا والا۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ امرتسر کا اسٹیشن آنے ہی والا تھا۔ 12 سال پہلے جب میں ضلع امرتسر کے قصبے مجیٹھے کے ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو اسکول کے لڑکے آ کر سیر کرنے گاڑی میں بیٹھ کر مانا والے آ جایا کرتے تھے۔ اسٹیشن کا نام اردو میں لکھا ہوتا تھا، اب یہ نام ہندی میں لکھا ہوا تھا۔ اردو کا نام ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ بھی ایک تبدیلی میں نے محسوس کی۔ دوسری تبدیلی میں نے یہ دیکھی کہ جالندھر سے لے کر مانا والے تک راستے میں دونوں جانب 2 دیہات کھیتوں میں دکھائی دیے۔ ان میں کسی جگہ کوئی مسجد نظر نہیں آئی تھی، ورنہ پہلے ان دیہاتوں میں کسی نہ کسی جگہ درختوں میں سے کسی نہ کسی مسجد کے مینار ضرور نظر آیا کرتے تھے۔ یہ سکھوں کے دیہات تھے اور پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے مسجدوں کو مسمار کر دیا تھا۔ کئی جگہ ان مسجدوں کو گردواروں یا مندروں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ گاڑی مانا والا کے اسٹیشن سے کافی آگے نکل گئی تھی۔ اب مجھے علاقہ اپنا جانا پہچانا لگنے لگا تھا۔ ایک پھاٹک آ کر گزر گیا، اس کے ساتھ ہی آموں کا ایک گھنا باغ آیا جس کے ارد گرد 4 دیواری کھچی ہوئی تھی۔ میں نے یہ باغ پہچان لیا، اسے سرداروں کا باغ کہتے تھے اور یہاں گرمیوں کے موسم میں ہم اسکول کے لڑکے آم توڑنے آیا کرتے تھے۔ ہم باغ کی دیوار پر چڑھ کر آم توڑتے اور راکھے کے آنے سے پہلے آم توڑ کر چھلانگے لگا کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ ریلوے لائن آ گئی جو امرتسر کے امرودوں کے باغ کے پہلو سے ہوتی ہوئی ہمارے گاؤں مجیٹھ کی طرف جاتی تھی۔ اس ریلوے لائن کو دیکھ کر میں اداس ہو گیا۔ میں کئی بار اپنے والد اور چھوٹی بہن کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر اس لائن پر سے گزرا تھا۔ یہ ریلوے لائن آم اور امرود کے باغوں کی طرح ویسی کی ویسی ہی تھی۔ اب ٹرین امرتسر شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ اس کی ایک جانب شریف پورہ تھا جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کا گڑھ تھا اور دوسری طرف کمپنی باغ تھا۔ ڈنڈا پولیس کا پھاٹک بھی گزر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین امرتسر کے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ ہندو سکھ مسافر اپنا اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔
मैंने आंख बचा कर खुफिया पुलिस वाले की तरफ देखा, वो भी मेरी तरफ देख रहा था। वो अपनी सीट पर बड़े सुकून से बैठा सिगरेट पी रहा था। इसने मुझ पर निगाह रखी हुई थी। मैंने सोचा इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। मुझे ये भी ख़तरा था कि हो सकता है ये अमृतसर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतरते ही मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दे। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रेंगती हुई रुक गई। मैंने प्लेटफॉर्म पर 3-4 सिख पुलिस कांस्टेबलों को देखा तो एक बार फिर जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। गाड़ी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती थी, जिसकी वजह से सारे के सारे मुसाफिर ट्रेन से बाहर निकल रहे थे और काफ़ी शोर शराबा मच गया था। मैं भी इस हजूम में डिब्बे से उतर गया। मैंने पहले ही दिल में सोच लिया था कि प्लेटफॉर्म के गेट से बाहर नहीं निकलूँगा। हर डिब्बे के बाहर मुसाफिरों का काफ़ी रश था। एक कुल्ली सर पर बहुत सा सामान उठाए मेरे आगे आगे जा रहा था। मैं तेज़ी से उसके पहलू से होकर अगले डिब्बों के मुसाफिरों में घुस गया और वहाँ से दूसरे डिब्बे के दरवाज़ों में से गुजर कर डिब्बे के अंदर चला गया। तकरीबन खाली था। इसके दूसरे दरवाजे से जल्दी से लटक कर रेलवे लाइन पर नीचे उतर गया। मैंने तेज़ से चलना शुरू कर दिया। यहाँ रेलवे लाइन के साथ साथ लोहे का जंगला लगा हुआ था। एक जगह जंगले का एक पाइप उखड़ा हुआ था। कुछ मुसाफिर इसमें से गुजर कर सामने वाले प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ सामने वाले प्लेटफॉर्म पर निकल गया और वहाँ से दूसरी जानब जहाँ रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ था उतर गया। ये सारी जगह मेरी देखी भाली थी और मैंने महसूस किया था कि 12 साल में यहाँ कोई तब्दीली नहीं आई थी। मेरा इरादा रेलवे लाइनों पर से गुजर कर सामने वाली दीवार फांद कर रीगो ब्रिज को जाने वाली सड़क पर निकल जाने का था। जब कभी हम स्कूल के 2-3 दोस्त मजेठे से मुझे बगैर टिकट रेलगाड़ी में बैठकर अमृतसर आते थे तो इसी दीवार को फांद कर जाया करते थे। दीवार ज़्यादा दूर नहीं थी। दीवारों के करीब पहुंचकर मैंने पहली बार पीछे मुड़कर देखा कि वो CID वाला कहीं मेरे पीछे पीछे तो नहीं आ रहा। मुझे उसकी शक्ल कहीं नज़र नहीं आई। मैं बड़ा खुश हुआ। एक जगह मैंने दीवार फांदी और दूसरी तरफ सड़क पर आ गया। अमृतसरी मुसलमानों को मालूम होगा कि रीगो ब्रिज को जो सड़क जाती थी उसकी बाएं जानब गोल बाग हुआ करता था। इस गोल बाग से पहले एक छोटा सा मैदान आता था जहाँ ना कोई सब्ज़ा था। बादामी रंग की मिट्टी का मैदान था। इस मैदान में 2 बुज़ुर्गों के मज़ार थे, जिसमें से एक बुज़ुर्ग का नाम फ़तेह शाह बुखारी था और दूसरे बुज़ुर्ग का नाम शंकर शाह साहिब था। खुदा मालूम दोनों बुज़ुर्गों का असली नाम क्या था, मगर सब लोग उनके मज़ार को शंकर शाह के मज़ार के नाम से याद किया करते थे और उनका ये मशहूर नाम था। ये दोनों मज़ार पास पास थे। शंकर शाह के मज़ार के अहाते में दरख्त थे और एक कुआं भी था। फ़तेह शाह बुखारी के मज़ार के इर्द गिर्द दरेक के दरख्त हुआ करते थे। इस मज़ार को फ़तेह शाह बुखारी के मज़ार के नाम से पुकारा जाता था। बचपन में मुझे याद है मेरी वालदा तारीख के चावलों के देग बनवा पकाकर यहाँ महीने की पहली जुमेरात को लाया करती थी। मैं और मेरी छोटी बहन और वालिद सब भी साथ आया करते थे। तारी नमकीन चावल होते हैं जिनमें हल्दी की आमेज़िश की जाती है और बड़े लजीज होते थे। वालदा की वफ़ात के बाद मेरे वालिद साहब ने यह फ़र्ज़ संभाल लिया। वह हर जुमेरात को देख पका कर लाते और फ़तेह शाह बुखारी के मज़ार पर ख़ुद लोगों में तकसीम करते। हम सारा दिन मज़ार शरीफ पर गुजारते। मैं अपनी बहन के साथ मैदान में दौड़ें लगाता। फ़तेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का मुतवल्ली वालिद साहब का दोस्त बन गया। वालिद साहब उसे शाह जी के नाम से पुकारा करते थे। वालिद साहब ने बिस्तर बर्क पर लेटे हुए मुझे जो अहम मिशन तफवीज़ किया था और उसके सिलसिले में कहा था कि मैं अमृतसर जाकर सैयद फ़तेह शाह बुखारी के मुतवल्ली से मिलूं। हो सकता है वो अभी तक ज़िंदा हो, वो मेरे मिशन के सिलसिले में मेरी मदद कर सकता है। चनांचे अमृतसर के रेलवे बॉर्डर की दीवार फांदने के बाद मैंने एक सड़क पार की और गोल बाग में दाखिल हो गया। मैं 12 साल के बाद गोल बाग में दाखिल हो रहा था। यहाँ भी सवाए चंद एक दरख्तों की कोई चीज़ नहीं बदली थी। कुछ दरख्त ज़रूर गायब हो गए थे। ग्राउंड में घास भी पहले से कम नज़र आ रही थी। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैं बाग के ग्राउंड में से गुजरकर खाली मैदान में दाखिल हो गया। इस मैदान का एक किनारा अमृतसर के हाल के गेट के करीब सीढ़ियों वाले पुल की तरफ जा लगता था। इसी मैदान में सैयद फ़तेह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार था। यहाँ ज़रूर तब्दीली आ चुकी थी। मैदान के किनारे खोखे ही खोखे बने हुए थे। बाद में मालूम हुआ कि यहाँ फलों की मंडी बन गई है। एक तरफ रेड़े और छकड़े खड़े हो गए थे। मज़ार की 4 दीवारी वैसे की वैसी थी और मालूम हुआ कि हिंदू सिख यहाँ आकर चढ़ाते हैं और मन्नतें मांगते हैं।
میرے بچپن کے درخت بہت زیادہ گھنے ہو گئے تھے۔ مزار کے چھوٹے سے دروازے پر اسی طرح چمکدار جھالروں والا صحرا لٹک رہا تھا اور فضا میں اگربتیوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ شام کی سیاہی آہستہ آہستہ آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ مزار کے اندر مٹی کے کچھ دیے بھی جل رہے تھے اور دروازے کے اوپر والا بلب بھی روشن ہو گیا تھا۔ ایک سکھ اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھ باندھے سر جھکائے مزار کے اندر سے باہر نکل رہا تھا۔ 2-3 ملنگ درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا جانے یہ مسلمان ملنگ تھے جو میرٹھ امبالے کے شہروں سے آ گئے تھے، کیونکہ یہ امرتسر شہر میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مجھے ابھی تک CID والے ہندو کا خیال لگا ہوا تھا۔ میں نے یہاں مزار میں داخل ہونے سے پہلے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شام کا اندھیرا میدان میں پھیلنے لگا تھا۔ مجھے وہ خفیہ سروس کا ہندو کانسٹیبل کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ یقیناً اس سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں مزار کے اندر داخل ہو گیا، ایک طرف کھڑے ہو کر دعائے فاتحہ پڑھی، پھر بائیں جانب ایک کوٹری بنی ہوئی تھی، اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کوٹری کے اندر بجلی کا بلب روشن تھا۔ ایک بوڑھا آدمی جس نے سبز رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور سفید داڑھی تھی، کوٹری کے باہر ایک طرف بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس آدمی نے آنکھیں کھول دیں اور کسی قدر تعجب سے مجھے دیکھنے لگا۔ کہاں سے آئے ہو یہاں؟ اس کی خالص اردو اہل زبان والوں کی اردو لگتی تھی۔ میں نے کہا دلی سے آیا ہوں، شاہ صاحب سے ملنا ہے۔ میں نے شاہ صاحب کا نام لیا جو مجھے والد صاحب نے بتایا تھا۔ اس شخص نے کوٹری کی طرف اشارہ کر کے کہا اندر چلے جاؤ۔ کوٹری کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا اور کھلا تھا۔ میں نے جوتے باہر اتارے اور اندر داخل ہو گیا۔ ایک بزرگ صورت سبز پوش آدمی گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے بڑے سکون کے عالم میں بیٹھا تھا۔ آنکھیں تھوڑی بند تھوڑی کھلی تھیں، ہاتھ میں تسبیح تھی، منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، انگلیاں تسبیح کے دانوں پر چل رہی تھیں۔ میں نے سلام کر کے ادب سے ان کی طرف دیکھا اور بیٹھ گیا۔ بزرگ نے نیم آنکھوں سے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی، وعلیکم السلام کہا اور پھر اپنی کیفیت میں ڈوب گئے۔ کوٹری میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ موقع بڑا نامناسب تھا۔ میں بات شروع کرنے ہی والا تھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ پہلے تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے فتح شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متولی کا نام لے کر کہا کہ مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے، دلی سے آیا ہوں۔ میں نے ابھی بالکل نہیں بتایا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں۔ بزرگ نے آنکھ کھول کر میری طرف دیکھا اور کہا برخوردار، شاہ صاحب کو انتقال فرمائے تو 7 برس ہو گئے ہیں۔ مجھے بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں، مجھے سید غلام علی شاہ کہتے ہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ان پر اپنے دل کا راز افشاں کرنا مناسب رہے گا یا نہیں۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کچھ شور و غل کی آوازیں بلند ہوئیں۔ سید صاحب نے کڑک دار آواز میں پوچھا، یہ باہر کیا ہو رہا ہے حیدر علی؟ مزار کا ایک ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا، شاہ جی باہر پولیس آئی ہے، تھانے دار بھی ساتھ ہے، کہتا ہے یہاں کوئی پاکستان کا جاسوس چھپا ہوا ہے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ CID والا ہندو جو جالندھر یا شاید دلی سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، وہ پولیس لے کر مجھے گرفتار کرنے آ گیا ہے۔ میں نے جلدی سے سید صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا شاہ صاحب میں پاکستان سے ایک نیک مقصد لے کر آپ کے دولت خانے پر حاضر ہوا ہوں۔ یقین کریں میں پاکستانی جاسوس نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں اور آپ کے بھائی میرے والد صاحب کے دوست تھے۔ میں ان کو ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس وقت مجھے پولیس سے بچا لیں، باقی باتیں میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔